سورج اب مکمل بیدار ہو چکا تھا۔ اچانک ہی میں نے مغربی سمت سے آسمان پر دھاڑ سنی۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان ایئر فورس کے شاہین بھارتی فضاؤں کے کلیجے پر منہ ڈلتے نمودار ہوئے۔ مجھے فوراً احساس ہوا کہ پاک فضائیہ نے اپنے آرمی کے جان بازوں کو بھلایا نہیں۔ وہ لوگ جانتے تھے کہ ہم ایک آرم ڈویژن کے جبڑوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ پاک فضائیہ نے صبح ہوتے ہی اس آرم ڈویژن کو نیست و نابود کرنے کی ابتدا کر دی تھی۔ یہ اس سلسلے میں پی اے ایف کی پہلی فارمیشن تھی۔ میری بے قرار نظریں جموں کی سمت کو جانے والی سڑک کے بالکل اوپر درختوں جتنی اونچائی پر بھارتی شاہینوں کی بے اختیار بلائیں لینے لگیں۔ وہ ایک کے بعد ایک غوطہ لگا کر نیچے آتے اور اپنی گنوں سے دشمن کے انواع پر جہنم کا دھانا کھول دیتے۔ ہوا بازوں کے طیارے کمال وفاداری کا ثبوت دے رہے تھے۔ وہ فضا کو چیرتے ہوئے گولی کی سی رفتار سے نیچے آتے، اپنی گن سائٹ کو ٹھکانے پر لا کر راکٹوں کا بٹن دباتے اور اپنے پروں تلے موجود غنیم کے لشکروں کو بے پناہ اور طاقتور اسلحہ سمیت خس و خاشاک کا ڈھیر بنا کر اسی تیزی سے اوپر اٹھ جاتے۔ اپنے شاہینوں کو اس طرح دشمن کو رگیدتے دیکھ کر میرے بدن میں بجلیاں کودنے لگی تھیں، لیکن میں کچھ کرنے سے لاچار تھا۔ یہ حملے اسی لیے کیے جا رہے تھے کہ دشمن کو زیادہ دیر تک الجھایا جائے اور کمانڈوز کو نکل جانے کا موقع مل جائے۔ پہلی فارمیشن میرے دیکھتے ہی دیکھتے اپنا کام تمام کر کے واپس روانہ ہو گئی۔ اس کی عین واپسی کے لمحات میں بھارتی طیاروں کا ایک سکواڈرن نمودار ضرور ہوا، لیکن وہ ان ضیالوں کی گرد کو بھی نہ پا سکا، اور جب تک وہ لوگ آسمان کی بلندیوں سے نیچے اترتے، پاک فضائیہ کے شاہین نیچی پرواز کرتے ہوئے بڑی تیزی سے اپنی سرحدوں کو مراجعت کر گئے۔ ایک کے بعد دوسری اور پھر تیسری فارمیشن نمودار ہوئی۔ مجھے یہاں سے دشمن کا لشکر تو نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن ایمونیشن کے دھماکے اور آگ اور دھواں میں بخوبی دیکھ سکتا تھا۔ اس دوران دشمن کی اینٹی کرافٹ گنیں بھی بیدار ہو گئی تھیں، اور جیسے ہی کوئی فارمیشن پاکستان کی طرف سے حملہ آور ہوتی، یہ لوگ آسمان پر گولوں اور گولیوں کا جال بن دیتے۔ لیکن آفرین ہے ان شہبازوں پر کہ وہ اس جال کے عین درمیان میں سے راستہ بنا کر نیچے آتے اور دشمن کو آٹے دال کا بھاؤ بتا کر واپس لوٹ جاتے۔ یہ سلسلہ دوپہر گئے تک جاری رہا۔ دوپہر میری آنکھ لگانے کی باری تھی۔ نیند وہاں کس کافر کو آتی، بس یوں ہی ذرا سستانے کے لیے ایک ٹوٹی پھوٹی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ ابھی مجھے لیٹے بمشکل آدھ گھنٹہ ہی گزرا تھا جب پہرے پر موجود میرے ساتھی نے مجھے دشمن کی موجودگی کی اطلاع دی۔ میں اس کے ساتھ ہی بھاگم بھاگ اوپری منزل پر پہنچا، جہاں ہم نے اپنی چیک پوسٹ قائم کر رکھی تھی۔ دوربین میں نے آنکھوں سے لگائی۔ سامنے گاؤں کا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے دیکھا بھارتی فوج کی 5-6 جیپوں نے گاؤں کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ اپنے ساتھی کو میں نے مخصوص اشارہ کیا اور دوسرے ہی منٹ میں میرے تمام کمانڈوز تک یہ اطلاع پہنچ چکی تھی۔ وہ لوگ اپنے اپنے مورچے پر ڈٹ کر اگلے اشارے کے منتظر تھے۔ یہ شاید بھارت کے SSG اسپیشل سروسز گروپ کمانڈو تھے۔ وہ لوگ اپنی تربیت کے مطابق بجلی کی سی پھرتی سے چھلانگیں لگا کر جیپ سے اترتے اور گاؤں کے اندر بھاگتے چلے جاتے۔ شاید اس طرح سے یہ لوگ گاؤں والوں پر ہراس طاری کر رہے تھے۔ بادی نظر میں تو ان کی آمد کا مقصد بالکل واضح تھا۔ اس گاؤں میں غالب آبادی چونکہ مسلمانوں کی تھی، بیچارے نام نہاد مسلمان ہی صحیح، اور دین اسلام سے ان کا دور دور تک کبھی واسطہ نہ تھا، لیکن نام کے تو وہ بہرحال مسلمان تھے۔ بھارتی فوج شاید اس امید پر یہاں آئی تھی کہ پاکستانی کمانڈوز یہاں چھپے ہوں گے۔ میں بڑی بے چینی سے ان کی حرکات و سکنات کا جائزہ لے رہا تھا۔ ایک جیپ میں لگے لاؤڈ سپیکر سے کچھ اعلان کیا جا رہا تھا۔ یہاں آواز صاف سنائی نہیں دے رہی تھی، لیکن میں تصور کر سکتا تھا کہ یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ چند منٹ بعد ہی گاؤں کے باہر ایک وسیع قطع اراضی پر میں نے عورتوں، بچوں، بوڑھوں اور مردوں کو جمع ہوتے دیکھا۔ یہ جس کی آبادی بمشکل 1000 نفوس پر مشتمل تھی، ان میں ہندو سکھ بھی تھے۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے ان لوگوں نے اس مجمع کے 2 گروپ بنا لیے۔ ظاہر ہے ایک گروپ مسلمانوں کا تھا اور دوسرا غیر مسلموں کا۔ پھر مسلمانوں کے گروپ میں سے انہوں نے 10-12 نوجوانوں کو الگ کیا اور ان سے کچھ پوچھنے لگے۔ ان بیچاروں کے پاس بھارتی فوج کے سوالات کا جواب کیا ہو سکتا تھا؟ میرے دیکھتے ہی دیکھتے بھارتی سور میں ان پر ٹوٹ پڑے اور رائفلوں کے بٹ سے انہیں وحشیوں کی طرح مارنے لگے۔ باقی تمام دیہاتی سہمے ہوئے ایک طرف کھڑے تھے۔ مار کھانے والے زمین پر لوٹتے اور چیختے چلاتے ہوئے ان کے قدموں سے لپٹ کر معافیاں مانگتے، لیکن ان درندوں کا دل ناپسید تھا، بلکہ ان کی وحشت اور بڑھ جاتی اور وہ زخم خوردہ کتوں کی طرح انہیں نوچنے لگتے۔ جب اپنا مقصد حاصل کرنے میں انہیں ناکامی ہوئی تو انہوں نے 2 خوفزدہ بوڑھوں کو دھکے مارتے ہوئے باہر نکال لیا۔ اس کے بعد شاید وہاں موجود باقی لوگوں کو دھمکی دی گئی تھی
کیونکہ میں نے انہیں باجمات ہندوؤں کے ساتھ ہاتھ باندھے دیکھا۔ 3-4 منٹ اسی جان لیوا منظر کی بھینٹ چڑھ گئے، پھر ریٹ ریٹ کی آواز سنائی دی، اور اگلا منظر دیکھنے سے پہلے میں نے جھٹکے سے دوربین آنکھوں سے پرے ہٹا لی۔ میرے سامنے کھڑے نائب صوبے دار نے شاید کسی لاشعوری عمل کے تحت بڑی آہستگی سے دوربین میرے ہاتھوں سے تھام دی۔ بمشکل 1 آدھ منٹ بعد ہی اس نے وہی عمل دہرایا اور دوربین بڑے احترام سے مجھے تھما دی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا تو وہاں خون تیرتا محسوس ہوا۔ یہ ان بے گناہ بدقسمت اور مقبوضہ کشمیری مسلمان گوجروں کا خون تھا جو نہ جانے کیوں اب تک بھارت میں موجود تھے، اور آج جب بھارتی فوج کی گولیوں نے ان کی جان لی تھی، یہی خون میرے ساتھی کی آنکھوں میں در آیا۔ وہ میری طرف بڑی امید افزا نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ شاید اسی حکم کا منصر تھا کہ آگے بڑھے اور ان بے گناہ مسلمانوں کے خون کا مول چکا دے، لیکن مجھے اس کے علاوہ بھی بہت کچھ سوچنا تھا۔ ابتدا ہی میں قدرت نے میرے نازک کندھوں پر بڑی حساس ذمہ داریاں لاد دی تھیں۔ میرا دل بھی خون کے آنسو رو رہا تھا، میری شریانوں میں بھی انگارے تڑپنے لگے تھے۔ جی چاہتا تھا کہ ایک ایک کافر کے جسم سے ہزار گولیاں گزار دوں، لیکن میں اس مختصر سی جمعیت کا کمانڈر تھا، بحیثیت کمانڈر۔ ان لوگوں کے تمام برے بھلے اعمال کی ذمہ داری مجھ پر عائد ہوتی تھی۔ میرا فی الوقت یہ فرض تھا کہ جس طرح بھی ممکن ہو اپنے ان جالے اور شیر دل کمانڈوز کو بھارتی فوج کے جبڑوں سے نکال کر بعافیت اپنی سرحد تک لے جاؤں، کیونکہ یہ لوگ میری ملت کا بہت قیمتی اثاثہ تھے اور انہیں ابھی ایک بہت لمبی لڑائی دشمن سے لڑنا تھی۔ میں نے اس کی طرف دیکھے بغیر دوربین آنکھوں سے لگا لی۔ منظر کی وحشت ناکی میں مزید اضافہ ہونے لگا۔ دونوں بدقسمت بوڑھے تڑپ کر جان دے چکے تھے، اور کچھ عورتیں اور بچے ان کے گھیرا ڈالے اونچی آواز میں بیان کر رہے تھے۔ میں پتھر کی مورت بنا اس کی طرف آنکھوں سے دوربین لگائے کھڑا تھا۔ آنا فانا جیپیں بھی وہاں سے سٹارٹ ہو گئیں۔ وہ لوگ جس سمت جانے لگے، ابھی بمشکل جیپوں نے چند گز کا فاصلہ ہی طے کیا تھا جب اچانک آسمان پر مشرق کی سمت سے دھاڑیں گونجنے لگیں، اور چند سیکنڈ بعد ہی رعد کی طرح کڑکتے ہوئے پاک فضائیہ کے شاہین فرشتہ اجل بن کر ان کے سروں پر غوطہ تھے۔ آنے والے 2 تھے۔ دونوں فائٹروں نے شاید یہ شکار دیکھ لیا تھا اور اس کھلے میدان میں اسے چھوڑ کر جانے کو ان کا جی نہیں چاہتا تھا۔ ایک دوسرے کے تعاقب میں لٹکتے ہوئے وہ اتنی کم بلندی پر آ گئے کہ مجھے یہی دھڑکا لگا رہا کہیں کسی درخت سے نہ ٹکرا جائیں۔ ان کے پہلو سے لٹکتی گنوں کے دھانے کھلے اور موت کی سرخ زبان بھارتی فوجیوں کو جو جیپیں چھوڑ کر کسی اور کی تلاش میں بھاگ رہے تھے چاٹنے لگی۔ دستے غیب نے ان خونی ڈرامے کے چند ہی منٹ بعد اس کے کرداروں کو آ لیا تھا۔ بزدلوں کی طرح چیختے چلاتے وہ زمین پر لوٹتے اور ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ چند منٹ بعد ہی وہاں جلتی ہوئی جیپوں اور بھارتی فوجیوں کی لاشوں کے سوا کچھ باقی نہ بچا تھا۔ شاید ہی کوئی خوش قسمت ان میں سے زندہ بچ نکلا ہے۔ آج یہ کہنا بڑا عجیب سا بات تو یہ ہے، اس روز مجھے جو روحانی سکون اس حادثے کے فوراً بعد نصیب ہوا وہ شاید پھر کبھی نصیب نہ ہو سکے۔ بھارتی درندوں کی تڑپتی ہوئی لاشیں دیکھ کر مجھے ایسے خوشی محسوس ہو رہی تھی جیسے کسی بچے کو بہت ضد کرنے کے بعد اپنی مرضی کا کھلونا ملنے پر ہوا کرتی ہے۔ میرے باقی ساتھیوں کے جذبات بھی یقیناً مجھ جیسے ہی ہوں گے۔ شاہینوں کے لوٹتے ہی کونوں قبروں میں چھپے وہ بھارتی کمانڈوز جو بچ رہے تھے باہر نکل آئے۔ اپنے سیکشن کی تباہی کا منظر دیکھ کر وہ بزدلوں کی طرح پاکستان ایئر فورس کو گالیاں دینے لگے۔ چند منٹ بعد وہاں ایک ہیلی کاپٹر نمودار ہوا جس نے فضا ہی میں ایک چکر لگایا اور واپس چلا گیا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے ہمارے سامنے اور دائیں اور بائیں سے بھارتی ٹڈی دل وہاں اکٹھے ہونے لگے۔ ان لوگوں کے تیور کسی آنے والے طوفان کی نشاندہی کرنے کے لیے کافی تھے۔ سورج ابھی غروب نہیں ہوا تھا اور ہمارے لیے اندھیرا پھیلنے سے پہلے یہاں سے باہر نکلنا ممکن نہیں تھا، کیونکہ رات کے اندھیرے کی اور بات تھی، دن کے اجالے میں تو بھارتی سیکورٹی کی اور بات تھی۔ دن کے اجالے میں تو بھارتی سیکورٹی کے کتے ہی ہمیں چن چن کر مار ڈالتے۔ آنے والی قیامت کے آثار محسوس کرتے ہی میں نے اپنے اگلے مورچے والے ساتھیوں کو خصوصی ہدایات روانہ کر دی۔ اپنے پاس موجود واحد ہیوی مشین گن بھی اس طرف بھیج دی، کیونکہ دشمن اگر ہم پر حملہ آور ہوتا تو اس کا پہلا ٹکراؤ ہمارے انہی جالوں سے ہوتا جو نالے کے کنارے پر موجود تھے۔ ہم اپنی جگہ چوکس تھے۔ میں نے دوربین بھارتی فوجیوں پر جما رکھی تھی۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہاں 2 ٹرک آ کر رکے اور ان میں سے 10-15 تک بلڈ ہاؤنڈ کتوں کی زنجیریں تھامے فوجی بھی باہر نکل آئے۔ اس کے ساتھ ہی جموں کی طرف جانے والی سڑک کی طرف سے ایک گن شپ ہیلی کاپٹر ہمیں اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ میں فوراً ہی سمجھ گیا کہ دشمن کی SSG نے ہمیں بڑے پیمانے پر تلاش کرنے کی منصوبہ بندی کی ہے اور اب دشمن اس پر عمل کرنے جا رہا ہے۔ ہیلی کاپٹر فوجیوں کے سروں پر سے چکر لگاتا اب ہماری طرف آ رہا تھا۔
میرے ساتھی اتنے شاندار طریقے سے کیموفلاج ہو چکے تھے کہ اگر ہیلی کاپٹر ہمارے سروں سے 10 فٹ بنا تو وہ انہیں زمین کا ہی کوئی حصہ سمجھ کر نظر انداز کر دیتا، اور وہی ہوا۔ ہیلی کاپٹر اتنی نیچی اڑان کر رہا تھا کہ اگر ہم چاہتے تو بآسانی اس کے پائلٹ کو نشانہ بنا سکتے تھے، لیکن ہم چاہتے ہوئے بھی یہ خطرہ مول لینے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ مجھے تشویش اگر تھی تو صرف ان سدھائے ہوئے کتوں کی طرف سے تھی، جن کی مدد سے یہ لوگ کسی بھی وقت ہمارے سروں پر پہنچ سکتے تھے۔ ہیلی کاپٹر نے 2-3 چکر لگائے، پھر ہماری تلاش میں ہمارے سروں سے آگے نکل گیا۔ میں اپنی گن کے ٹریگر پر انگلی جمائے سوچ رہا تھا کہ یہ لوگ بہرحال چند منٹ بعد کتوں کی مدد سے ہمیں تلاش کر لیں گے، اور دن کے اجالے میں ہم اس طرح کیا ان سے بچ کر نکل سکیں گے؟ اس سوال کا جواب بظاہر نفی میں تھا، لیکن کمانڈو مایوس نہیں ہوا کرتے۔ حالات خواہ کیسے بھی ہوں، ہمیں آخری گولی تک لڑنا تھا، خالی ہاتھوں لڑنا تھا، اور زندگی کے آخری لمحات تک اس لڑائی کو جاری رکھنا تھا۔ میری نظریں اب دشمن کی فوجیوں کی اس ٹولی پر گڑی ہوئی تھیں جو 5 کتوں کے ہمراہ اس پہاڑی نالے کی طرف آ رہے تھے جہاں ہمارا پہلا مورچہ قائم تھا۔ لڑائی ناگزیر ہو چکی تھی۔ میں جانتا تھا کہ میرے جان باز میرے حکم کے بغیر اپنی جگہ سے حرکت بھی نہیں کریں گے، خواہ یہ کتے ان کے جسم کی ایک ایک بوٹی نوچ ڈالیں۔ میں نے اگلے ہی لمحے اپنے جوانوں کو حکم دے دیا کہ ناگزیر صورتحال میں میرے حکم کا انتظار کیے بغیر گولی چلا دیں۔ وہی ہوا۔ چند منٹ بعد کتوں نے پہاڑی نالے کے کنارے کھڑے ہو کر ہماری طرف منہ کر کے بھونکنا شروع کر دیا۔ 2-3 کتے تو رسیاں چھڑوا کر دوڑتے اور نالے میں کود گئے۔ میرے ساتھیوں کی طرف سے ابھی تک مزاحمت نہیں ہوئی تھی۔ وہ لوگ آخری لمحات تک اپنی تربیت کے مطابق خود کو دشمن کی نظروں سے چھپائے رکھنا چاہتے تھے، لیکن میں جان سکتا تھا کہ یہ ناممکن ہے۔ 3 کتے بھاگتے ہوئے جنگلی گھاس کے اس جھنڈ کی طرف جا رہے تھے جدھر میرے 2 سرفروش اپنا مورچہ جمائے بیٹھے تھے۔ جیسے ہی یہ کتے تیزی سے اس طرف لپکے، ایک دوسرے مورچے سے گن کا دھانا کھلا اور دوسرے نے بڑی شاندار چال چلی تھی، اور دشمن کو اپنے پہلے مورچے کا علم نہیں ہونے دیا تھا۔ لیکن جس مورچے سے فائر آیا تھا، دشمن اس طرف متوجہ ہو گیا۔ بھارتی کمانڈوز دوسرے ہی لمحے زمین سے چپک گئے اور ان کی گنوں کے دھانے کھل گئے، لیکن ان کے زمین پر کھڑے ہونے سے زمین بوس ہونے تک کے دوران جو چند سیکنڈ کا وقفہ تھا، اس کی معمولی قیمت ان لوگوں نے ادا نہیں کی تھی۔ بمشکل آدھے ہی سانس لے رہے تھے۔ دشمن کو ہماری پوزیشنوں کا علم ہو چکا تھا۔ اس مرتبہ دشمن نے سامنے آنے کی بجائے ایک اور چال چلی اور نیم دائرے میں ہمارے گرد اپنا گھیرا تنگ کرنا شروع کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی وہی ہیلی کاپٹر جو تھوڑی دیر پہلے ہمارے سروں پر سے گزر کر آگے چلا گیا تھا، مجھے لوٹ کر اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ اس مرتبہ اس کے پہلو سے لٹکتی گنیں بھی گھوم کر سیدھی ہو چکی تھیں۔ ہیلی کاپٹر کے پائلٹ نے کمال ہوشیاری سے اپنا ہیلی کاپٹر قریباً ترچھا کرتے ہوئے اپنی گنوں کے دھانے کھول دیے۔ وہ سیدھا ہمارے سروں پر دور ہی سے فائرنگ کرتا آ رہا تھا۔ مقصد یہی تھا کہ ہمیں سر اٹھانے کی بھی مہلت نہ ملے، لیکن اس بیچارے کو علم نہیں تھا کہ ہم جہاں زندگی کی بھیک نہیں، ایک باوقار موت مانگنے آئے تھے۔ جیسے ہی وہ ہماری واحد مشین گن کی رینج میں آیا، زمین سے گولیاں انگاروں کی صورت میں ایک قطار میں اس کی طرف لپکیں، اور دوسرے ہی لمحے ایک زوردار دھماکے سے ہیلی کاپٹر پھٹ کر فضا میں بکھر چکا تھا۔ اس چوٹ نے انہیں بوکھلا کر رکھ دیا۔ بمشکل 2 ہی منٹ بعد ہمارے مشین گن والے مورچے پر یکے بعد دیگرے راکٹوں کی بارش ہونے لگی، اور دونوں مجاہد جام شہادت نوش کر گئے۔ ہماری مختصر سی جماعت کے لیے یہ سانحہ بڑا عظیم اور دہلا دینے والا تھا۔ ہمارے نہ صرف 2 ساتھی ہم سے الگ ہو گئے تھے، بلکہ ہمارا سب سے اہم ہتھیار واحد مشین گن بھی ختم ہو چکی تھی۔ اب ہمیں اپنے معمولی ہتھیاروں سے دشمن کو اندھیرا ہونے تک روکے رکھنا تھا۔ میرے پاس صرف ایک ہی راستہ رہ گیا تھا۔